ہم توشہ خانہ 1 کی بات کر رہے ہیں۔ توشہ خانہ 1 میں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی تاریخ پہ عدالت نے یہ پوچھا تھا ہم سے کہ آپ یہ بتائیں کہ چونکہ نظر آ رہا ہے صاف کہ یہ مس ٹرائل ہوا ہے، یعنی کہ نیچے جو ہوئی ہے ناانصافی ہوئی ہے، آپ کو جرا کا موقع نہیں دیا گیا، عمران خان صاحب کو اپنی ایویڈنس جو دفاع میں پیش کرنی ہے، ڈیفنس ایویڈنس، اس کی اجازت نہیں دی گئی، تو یقینی طور پہ یہ غیر آئینی ٹرائل ہے اور یہ جو سزا ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ پوچھ کے بتائیں خان صاحب سے کہ کیا وہ تیار ہیں کہ ہم اس کو اپیل کو مانتے ہوئے، کنوکشن کو ختم کرتے ہوئے، سزا کو ختم کرتے ہوئے نیچے بھیج دیں اور آپ کو حق جو آپ کا کراس ایگزامینیشن کا جرا کا جو حق لیا گیا تھا وہ حق آپ کو واپس دلوا دیں، تو آپ کو یہ منظور ہوگا یا نہیں؟ اس وقت میں نے کہا تھا کہ میری نظر میں میں میرٹس پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے تو آپ کو بتاؤں گا۔ اب جب سے یہ ہوا ہے تب سے اڈیالہ جیل میں میرے خلاف ایک قسم کی ریسٹرکشن لگ گئی ہے، جہاں مجھے اجازت نہیں مل رہی کہ ان سے جا کے کسی اور کیس میں تو میں چاہ کے ان سے مل لیا، لیکن اس کیس کے بارے میں انہوں نے آج بھی مجھے نہیں ملنے دیا۔ 2 گھنٹے تک میں باہر تھا۔ یہ توہین عدالت ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا عدالت کو کہ آپ کے حکم کے مطابق جو مجھے ملنا تھا وہ ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن بہرحال عدالت نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی۔ میں کل پھر کوشش کروں گا، اگر کل مجھے روکا گیا تو میں پھر کل آ کے تو اپلیکیشن دوں گا۔ لیکن اس کے بعد مجھے جب عمران خان صاحب سے میری جو کسی اور کیس کے سلسلے میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا، مجھے انسٹرکشنز دے دی، اور یہ انسٹرکشنز اب بالکل واضح ہیں اور کلیئر ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بحث کی جائے میرٹس پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے بات کہ مس ٹرائل ہوا ہے، لیکن مس ٹرائل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے واپس اسی جگہ بھیج دیا جائے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نچلے جج سے مجھے انصاف نہیں ملنا، انہوں نے پھر دوبارہ سزا سنانی ہے۔ تو آپ عدالت سے ادھر ہی کہیں کہ بالکل کیس کو ختم کر دیں۔ اب میں نے جب کیس دیکھا ہے اور سمجھا ہے تو اس میں ایک بڑی واضح چیز ہے، اور عدالت کے حکم بھی یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کی مس ٹرائل بھی ہوئی ہو آپ میرٹس پہ بحث کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو شہادت، بیسٹ شہادت تو دے چکی ہے پروسیکیوشن اس کیس میں، جو شہادت نیب نے دے دی ہوئی ہے، اس کے باوجود کوئی کسی قسم کی سزا جائز نہیں بنتی، سزا اتنی شہادت ہے ہی نہیں کہ وہ سزا ہو سکے، تو پھر آپ عدالت سے اپیل میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنوکشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ تو میں نے یہاں دیکھا ان کا سب سے بڑا کیس، انہوں نے سارے 16 گواہ پیش کیے ہیں حکومت نے، نیب نے۔ یہ 16 جو گواہ ہیں اس میں الزام یہ لگایا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کہ انہوں نے کم قیمت میں خریدا۔ کم قیمت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ثابت یہ کرنا ہے کہ قیمت کیا ہے۔ جب آپ قیمت ثابت کریں گے تو پھر ہی آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ کم قیمت ہے۔ تو قیمت ثابت کرنے کے لیے، جیولری کی قیمت ثابت کرنے کے لیے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے۔ ایکسپرٹ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس تعلیم بھی ہو، جس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو، جو کہ جیولری کا کام کرتا ہو، جس کے پاس مشینیں ہوں اور وہ سارا بنا سکے اپنی رپورٹ۔ اس کیس میں ان کا جو سو کالڈ ایکسپرٹ، جو انہوں نے اپنی طرف سے ایکسپرٹ لے کے آئے، وہ انٹرمیڈیٹ پاس ہے۔ وہ ایک لڑکا ہے عمران، جس کا کوئی پتہ نہیں وہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے۔ وہ عمران صاحب جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ پاس ہیں، BCom کا ایگزام 2 بار فیل کر چکے ہیں۔ ان کا جیولری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ وہ سپیئر پارٹ، کاروں کی سپیئر پارٹ کی دکان چلاتے ہیں۔ وہ کاروں کی سپیئر پارٹ اور جیولری کا تو آپ کے دیکھنے والے اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے۔ تو اس قسم کا انہوں نے لگایا ہے، اور اس نے ایک رپورٹ بنا دی ہے کہ جی میں نے بازار سے پتہ کیا تو اس کی قیمت یہ تھی جیولری کی۔ اب جب قیمت جیولری کی نہیں بن رہی درست، تو اس کے بعد یہ کیس آگے چل ہی نہیں سکتا۔ یہ تھا ہمارا کیس آج۔
سر جی یہ بتائیے گا کہ جب نواز شریف صاحب کی اسی عدالت میں اسی بینچ کے سامنے کیس لگا تھا تو نیب نے جب ریمانڈ بیک کی استدعا کی تھی اسی بینچ نے 45 منٹ کے بعد فیصلہ سنا دیا تھا کہ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، تو یہ پلی آپ کیوں نہیں لے رہے؟ بالکل لوں گا، بالکل، اسی لیے عدالت نے کہا ہے اب کہ میں بحث سنیں گے ہم، اور بحث پہ انہوں نے فکس کی ہے 27 کی تاریخ، تو بالکل ان کو یہ کیسز دکھائیں گے ہم کہ آپ نے، اور میں نے یہی کہا کہ آپ کو میرٹس پہ بھی فیصلہ کرنا ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی فیصلہ کرنا ہے، دونوں بحث جو میں کر رہا ہوں آپ کو دونوں میں سے ایک بحث کو ماننا ہے، اور لیکن سن کے ماننا ہے، سارا دیکھ کے ماننا ہے، اور اگر شہادت ہے ہی نہیں پوری، اگر شہادت ہی غلط ہے اس میں سزا ہو ہی نہیں سکتی تو آپ سزا کے لیے ریمانڈ کیوں بھیجیں گے واپس؟ سر جی عمران خان صاحب کی رات ایک اور مقدمے میں گرفتاری ہوئی ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف ضمانتیں مل رہی ہیں، دوسری طرف نئے کیسز بھی بن رہے ہیں، اور آج اس کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ دیکھیں یہ تو اب آخری، جس طرح میں بڑی دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری اب سانس ہیں جو حکومت کے پاس ہیں خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے، میجر کیسز یہی تھے، اس کے بعد سائفر آیا، پھر وہ آیا عدت والا کیس، پھر یہ والا کیس جو توشہ خانہ 1 ہے، اس کے علاوہ جو مین کیس ایک ہی توشہ خانہ 2 آیا جس میں بیل ہونی تھی وہ بھی ہو گئی، کل آپ نے سنا۔ اب یہ کیسز بڑے عجیب و غریب ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں کہ جناب آپ نے جلسے جلوس کرائے، وہ جیل میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کیسز بنانا، اس میں تو ضمانت ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ریمانڈ ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نچلے والے اپیرنس کے بغیر اے ٹی سی یہ کر سکتی ہے کہ آپ اس کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیں کسی بھی ملزم کے؟ دیکھیں نہ، جب رول آف لاء نہ ہونا تو پھر آپ میرے سے قانونی سوال نہ پوچھیں کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کر لیا ہے۔